الرحيم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها لا فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اجازت دے دوں، میری اجازت سے پہلے۔ خالق سے تم لوگوں نے اجازت نہیں لی، مالک سے، معبود سے، اس کے بغیر آپ نے ایمان لائے۔ ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینۃ، البتہ یہ لمکر ایک فریب ہے، مکرتموه جو فریب تم لوگوں نے کھیلا ہے، اختیار کیا، فی المدینۃ مصر میں، لتخرجوا منها کہ مصر سے آپ نکالنا چاہ رہے آلہا اس کے اہل کو اور باشندوں کو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ کر لو جی، لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، لو قطعن ایدیکم وارجلکم، ضرور بھی ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم پاؤں کو، حالت کونہا متخالفتاً ایک دوسرے کے خلاف، دائیں ہاتھ تو بائیں پاؤں، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر یہ کہ سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، سحرہ نے، جادوگروں نے کہا کہ انا منقلبون الی ربنا، اللہ کے پاس ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ کی یہ سزا کچھ بھی نہیں ہے۔ وما تنقم منا لا تعیب منا ولا انتقام منا، آپ ہم سے کوئی انتقام نہیں لیتے یا کوئی عیب جوئی نہیں کرتے، ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے۔ الا ان آمنا باللہ، مگر یہ ہے کہ الا ان آمنا بآیات ربنا، اللہ کی آیت پر ہم نے ایمان لائے۔ لما جاءتنا، جب ہمارے پاس آ گئے تو آمنا بہا، ہم نے ایمان لائے اس پر۔ ما قبل دال علی الجزاء، یا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ اس مصیبت پہ ہم پر صبر کو انڈیل دینا۔ یا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مع المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں وتوفنا مسلمین، اور اسلام کی حالت میں ہمیں وفات دے، اللہ خاتمہ ایمان پر کر دے، بڑی بات ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے سرداروں نے کہا، یہ ہر جگہ بڑے لوگ بکے ہوئے تھے، مردار بڑوں کے جو ہے نا مردار ہی ہوتے۔ وقال الملأ، کہا ان حال کونہم من قوم فرعون، فرعون کے سرداروں نے کہا اتذر موسیٰ، موسیٰ کو آپ چھوڑ دیتے، وقوم اور اس کی قوم کو، کہ اس کو بنی اسرائیل کو، لیفسدوا فی الارض، زمین کے اندر یہ فساد کریں۔ واہ، اللہ کی توحید کو بیان کریں گے، دین بیان کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے، یہ فساد ہے جی، یہی ہے دہشت گردی جی۔ لیفسدوا فی الارض، زمین میں یہ فساد کریں، ویذرک، اور آپ جیسے معبود کو چھوڑ دیں، وآلہتک، اور آپ کے آلہہ مجوز، معبود تو یہ خود فرعون تھا، آپ کو بھی چھوڑنا چاہ رہے، وآلہتک، آپ کے معبودوں کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ فرعون نے چھوٹے چھوٹے بہت سے خدا بنائے تھے، اصل خدا تھے خود تھے، اور بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے خدڑے بھی بنائے تھے اسے۔ ہو گیا مولانا؟ قال سنقتل ابناءہم، کہنے لگے کہ ان قریب ان کے بچوں کو قتل کریں گے، اب کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ ونستحیی نساءہم، اور ان کی یہ ہے کہ عورتوں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ زندہ رکھیں گے بچیوں کو جو عورت میں۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ فَوْقَهُمْ، اور ہم غالب ہیں ان کے اوپر۔ قال موسیٰ لقومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بدماش اب تو یہ کہ جیل پہ آگے اور سزا دینے پر آگے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد لے لو، اللہ کی مدد میں آ جاؤ، واصبروا، اور صبر کر لینا، ان الارض للہ، ان الارض مملوکۃ للہ، سرزمین زمین اللہ کی ملکیت ہے، یورثھا من یشاء، یہ خبر ہے ان کے لیے دوسری، للہ پہلی خبر ہے، یورثھا دوسری خبر ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ اس زمین کا وارث بناتا ہے جن کو بھی چاہتا ہے۔ آج اس کے پاس حکومت ہے، بلڈنگیں ہیں، انشاءاللہ ان کے وارث ہم بنیں گے، اللہ کرے کہ اسلام آباد کے ہم لوگ وارث بنے، مولوی لوگ، سمجھ رہی میں، بڑی اچھی بات ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، ہمارے ساتھی ہے ایک موقع پر، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ علماء ریسٹ ہاؤس میں جو رہتے ہیں، تو اس نے بڑی اچھی بات کی، کہنے لگے یہ علماء کے ہیں، یہ ملک کے ہیں، یہ علماء اس کے حقدار ہیں، لیکن مولوی لوگ جو ہیں انہوں نے چھوڑ دیا۔ مولانا غلام قادری صاحب اب چوکی والی بڑی اچھی بات کی کہ کیا ہمارے علماء کا حق نہیں ہے، اور یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، کہنے لگے بڑی اچھی بات تھی۔ ان الارض مملوکۃ للہ،
زمین اللہ کی ملکیت ہے، یورث من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ المحمودۃ کائنۃ للمتقین، انجام اچھا انجام وہ تقوی والوں کا ہوگا۔ تو اس لیے تقوی اللہ، صبر کرو، جمے رہو، اچھا انجام آپ ہی کا ہوگا، کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ قالو، یہ قوم پٹ گئی تھی، قالو اوذینا من قبل ان تاتینا، حضرت آپ کی آمد سے پہلے ہمیں بڑی تکلیفیں دی گئی، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی، من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا من بعد مجیئک الینا، اور جب آپ آ گئے آپ کی آمد سے پہلے اور آپ کی آمد کے بعد بھی بڑی تکلیفیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، واقعتاً یہ انہیں کو پتہ ہوتا ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، فرمایا کہ یہ یقینی بات ہے یا امید ہے کہ تمہارا پروردگار ان يهلك عدوكم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ويستخلفكم في الارض، زمین میں تمہیں جانشین بنا دے گا، فينظر، دیکھے گا کیف تعملون، آپ کیا کریں گے۔ طالبان کی جب حکومت آ گئی تو مولا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے آرڈر جاری کیا کہ دفتروں میں یہ آیت لکھ دو، سمجھے مجھے، دفتروں میں یہ آیت لکھ دو، لکھ کر کے انہوں نے لگا دیا، عسى ربكم ان يهلك عدوكم، اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ويستخلفكم في الارض، زمین کا خلیفہ جانشین آپ کو بنا دے، اور پھر اگر اچھے طریقے سے چلیں گے، نہیں تو پھر مولوی لوگ جوتے بھی کھاؤ، پھر داڑھی منڈا تم پر حکومت کریں گے، فینظر کیف تعملون، یہی ہے مرسل، ہم لائق نہیں اس کے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جب ان مظلوموں پر ظلم ہوا اس کے بعد ایک زمانے میں اللہ نے ان کی فریادیں بھی رنگ لائی موسیٰ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کے اتباع کو اور فرعون کی ماننے والوں کو پکڑ لیا، بِالسِّنِينَ، قحط سالی کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی گھٹانے کے ساتھ، ان کے درختوں کے پھل اور قحط سالی اور پھل درخت کم دے دیں، لعلہم یذکرون، نصیحت حاصل کرے، اللہ کو مانے، لیکن نہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس فراوانی آ جاتی اور آبادی آ جاتی، قالوا لنا هذه، تو کہتے ہیں کہ هذه کائنۃ لنا، یہ تو ہمارا حق ہے جی۔ جب فراوانی آ جاتی، مال آ جاتی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر قحط سالی ان پر آ جاتی ہے تو یتطیروا بموسیٰ ومن ثبت معه، پھر بدشگونی، بدفعالی اور نحوست یہ ہے کہ موسیٰ پر ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھیوں پر ڈال دیتے ہیں، سمجھی؟ کچھ بلا بڑھ گیا جی۔ جب یہ کہ نعمتیں آ جاتی ہیں، قالوا لنا هذه، فراوانی ہے، سہولت ہے، آبادی ہے، تو یہ تو ہمارا حق بنتا تھا، یہ ہمارے لیے طے شدہ تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر قحط سالی آ جاتی ہے تو یتطیروا بموسیٰ ومن ثبت معه، موسیٰ اور آپ کے ساتھ ایمان والے ان سے بدشگونی لیتے ہیں، معنی کہتے ہیں کہ یہ ان کی نحوست ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے اخباروں میں، واللہ علم، اب چونکہ مولوی ڈرتے ہیں، لیکن میں تو صاف صاف کہہ چکا ہوں کہ یہ پکا مرتد ہے، جو کئی مرتبہ آپ بھی دیکھتے اخباروں میں آتا ہے کہ جی کھل کر کے کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے سامنے رکاوٹ علماء ہے۔ یتطیروا بموسیٰ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر برائی ان پر آ جاتی ہے یعنی قحط سالی، حالات تنگ ہو جاتے ہیں، یتطیروا بموسیٰ ومن ثبت معه، تو موسیٰ سے بدشگونی اختیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ۔ الا متنبہ ہو جاؤ، انما طائرہم مکتوب عند اللہ، ان کی نحوست اللہ کے ہاں ثابت ہے، یہ خود منحوس ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اس بات کو سمجھتے نہیں۔ وقالو، کہتے ہیں مہما تأتنا به من آیت لتسرنا، موسیٰ علیہ السلام سے یہ مہما شرطی ہے، منما مہما ایون حیثما ازما متا اینما انا نوسم جازمند مرفع لرا، وقالو مہما تأتنا، جو بھی آپ لے کر کے ہمارے پاس آئیں گے، من آیت، نشانی اور کوئی معجزہ لے کر کے آئیں گے کہ لتسحرنا بہا، آپ ہمیں موسیٰ جادو کرنا چاہیں گے اپنے جادو سے، اپنے معجزات سے، فما نحن بمؤمنین لک، ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، اس لیے کہ آمن لہ کا معنی کسی کی بات ماننا، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، نہ مانو جاؤ جہنم میں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے یہ کہ طوفان ان پر بھیج دیا۔ یہاں طوفان میں ہوائیں بھی داخل ہے اور اللہ آپ کو بھلا کر مصیبتیں بھی داخل ہے، سب اس طوفان۔ فارسلنا علیہم طوفان، طوفان ہم نے بھیج دیا جنہوں نے ان کے فصلوں کو تباہ کر دیا، والجراد، اور ٹڈیاں، والقمل، اور یہ کہ جوئے۔ کمل کا ترجمہ آپ جوئے سے نہ کریں، ہے تو جوا عام طور پر، لیکن کمل کا سب سے بہترین ترجمہ کھٹمل ہے، سمجھ میں؟
ویسے عربی میں جوئے کو کہتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو مسلط ہو گیا تھا وہ بہترین چیز کھٹمل ہے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی حفاظت فرمائے۔ اگر اس کلاس میں کھٹمل آ گئے تو آپ اس طرح آرام سے بیٹھیں گے نہیں۔ گرمی کو تو برداشت کر سکیں گے، سردی کو برداشت کریں گے، لیکن کھٹمل جو ہے نا وہ اپنا کام خود کرتا ہے، بہت خطرناک ہے، کراچی میں ہوتا ہے۔ والقمل والضفادع، اور مینڈک۔ اب مینڈک ایسے دیکھا نا یہاں سے اڑ کر کیونکہ سالن میں جا رہا ہے، کبھی آٹے کے اندر گر رہا ہے۔ والدم، اور دم مسفوح، خون، سالن میں خون آ گیا۔ آیاتن، یہ عذاب تھے سارے کے سارے، مفصلاتن، جدا جدا، سمجھے؟ یہ سارے عذاب اللہ نے ان پر مسلط۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم حال کونہا آیاتن، یہ معجزات بلکہ ان کے حق میں عذاب تھے، مفصلاتن، جدا جدا۔ طوفان ان پر آ گیا، مہینہ 2 مہینہ گزرا کہ ختم نہیں ہوا کہ جراد مسلط ہو گیا، مہینہ 2 مہینہ نہیں چلا کہ کمل ان پر مسلط ہو گیا، مہینہ 2 مہینہ نہیں گزرا کہ ضفادع، دم۔ یہ تو مفصلات کا معنی تفصیل کے نہیں ہے، جدا کے معنی جدا جدا، یہ ہر ایک میں مہینے 2 مہینے ان کو مسلط کر کے تاکہ ان کو پتہ چلے۔ یہ سارے عذاب جزوی طور پر پاکستان میں آ چکے، آپ نے دیکھا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ سارے کے سارے آگے مولانا، طوفانوں کو بھی آپ نے دیکھا، ٹڈیوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ ابھی بھی جا کر کے آپ دیکھیں بعض علاقوں میں جو لوگ فصل کرتے ہیں، اتنے مولانا انہوں نے دوائیاں استعمال کی، اتنا بھی ہم تھر پار کر پچھلے سال گئے، اللہ کی پناہ، تھر پار کر سے آگے انڈیا بارڈر پہ ہم لوگ گئے، سمجھے؟ انڈیا بارڈر پہ یہ فصلوں پہ لوگ اتنے آگ جلا رہے، دھوئیں، لیکن بالکل آدمی دور سے دیکھے گا کہ ایک طوفان آ رہا ہے، جیسے قریب پہنچتا ہے تو وہ اس کا ٹڈیوں کا جھنڈ ہے۔ یہ عذاب ہے اللہ کے مولانا۔ حضرت کے زمانے میں بھی قحط ہوئی، آپ دیکھیں کہ پرانے چمڑے کھاتے تھے، اور کچھ آنکھیں کام نہیں کرتی، ایسے اوپر دیکھتے تو آسمان اور زمین کے درمیان میں ان کو دھواں نظر آتا تھا، جو سورہ دخان ہے۔ ابو سفیان رو کر کے نبی کے پاس آ گیا، کہا کہ یا رسول اللہ کہاں کہے گا، اے محمد اللہ واسطے ہمارے لیے دعا کرو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کہ بہرحال یہ کہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کی توہین کی ہے، لیکن اللہ پاک ہم سے اس عذاب کو ہٹا دے، پھر یہ کہ ہم بہرحال مسلمان ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے بتایا کہ ٹھیک ہے، ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی محمد پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے پیارے محمد آپ کو معلوم نہیں ہے، انا کاشف العذاب قلیلا زمانا قلیلا، تھوڑے زمانے کے لیے ہم عذاب کو ان سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن پتہ ہے انکم عائدون الی کفرکم، تم واپس لوٹو گے کفر کی طرف، تم ایسے فراڈی ہو کہ تم فراڈ کرتے رہتے۔ بخاری شریف بھرا ہوا ہے، بخاری میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت کے سامنے آ کر کے کس طریقہ پر کافر بھی، اس وجہ سے اجازت ہے جب کافر آپ سے دعا کے لیے کہے تو دعا کرو۔ قحط سالی کے موقع پر اگر کافر آ جائے، ہندو آ جائے کہ مسلمانوں مولوی دعا کرو تو دعا کرو، اچھی بات ہے۔ فاستکبروا، روگردانی کی، تکبر کے، وکانوا قوم مجرمین، ولما وقع علیہم الرجز، جب ان پر عذاب مسلط ہو گیا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، موسیٰ اپنے پروردگار ہمارے لیے، دیکھیے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب کو ہمارے لیے دعا کر کے پکارو، بما عہد عندک، کہ جس کا اس نے آپ سے عہد کیا ہے، آپ سے تو اچھائی کا عہد کیا ہے، آپ اسے یہ کہ کہہ دو لئن کشفت عنا الرجز، واللہ لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ ہے کہ آپ ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیں گے، لنؤمنن لک، موسیٰ تیری بات کو مانیں گے، سمجھے؟ لنؤمنن باللہ، لنؤمنن تیری بات کو، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجیں۔ فلما کشفنا، موسیٰ نے دعا کر دی، فلما کشفنا عنہم الرجز، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ فرماتے جب ہم سے عذاب ہم نے ہٹا دی، الی اجل، ایک وقت مقرر تک، سال تک، ہم بالغوہ، جس اجل تک ان کو، جس وقت تک ان کو پہنچنا تھا، ایک وقت مقرر، یہ ہو گیا عذاب ہم نے ہٹا دیا، لیکن اذا ہم ینقصون، بس اچانک یہ ہوا کہ اپنے عہد کو توڑنے والے، نقص کا معنی توڑنے کے، بس اچانک اپنے اس معاہدہ کو انہوں نے توڑنا شروع کر دیا۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا، فاغرقناہم فی الیم، دریا کے اندر ان کو غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، ان کی تکذیب کی وجہ سے، وکانوا غافلین عنہا، بانہم کذبوا بآیاتنا وبانہم کانوا غافلین عن الآیات، اور اس وجہ سے کہ آیات سے وہ غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا، ہم نے دوسری قوم کو
فرعون کی بلڈنگوں کا، القوم الذین، وہ قوم کانوا یستضعفون، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ان کو ہم نے القوم موصوف الذین کانوا یستضعفون، یہ صفت ہو کر کے مفعول اول ہے، مشارق الارض و مغاربها، یہ موصوف التی بارکنا فیہا، یہ اس کے لیے صفت بنے گا، یہ سارا مل کر کے یہ مفعول ثانی۔ اب خیال کر لینا، ہم نے وہ قوم جن کو کمزور شمار کیا جاتا تھا، کبتی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو ہم نے وارث بنا دیا، مشارق الارض و مغاربها، زمین کے مشرق و مغرب کا، التی بارکنا فیہا، جس مشرق کی مغرب کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہے، آباد علاقے سارے، شام وغیرہ، یہ ان کو دے دیا۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی، تیرے پروردگار کے کلمات، پروردگار کے کلمات و وعدہ، الحسنی یہ صفت ہے کلمہ کے لیے، کلمہ حسنی اللہ کا وعدہ وہ پورا ہو کر کے رہ گیا علی بنی اسرائیل پر، بما صبروا، جو اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کر دیا۔ ودمرنا ما کان یصنع فرعون، اور فرعون نے جو بلڈنگیں بنائی تھی اس کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، وقوم، اس کی قوم نے، ما کان یصنع فرعون وقوم، فرعون اور اس کی قوم نے یہ کہ جو یہ کہ بنا دیا تھا اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ ودمرنا ما کانوا یعرشون، اور ان انگوروں کی درختوں کو کانوا یعرشون، جن کو چھتوں پر وہ چڑھایا کرتے تھے، انگور کے درخت، باغات بھی تباہ، ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ ابھی تو آپ نے بتایا ان کا وارث بنایا کمزور بنی اسرائیل کو، اور ابھی کہتے ہیں ان کو ملیا میٹ کر کے ان کو تباہ کر دیا۔ آپ کو میری فریاد سمجھ میں آ گئی؟ جو قوم کمزور تھی اس قوم کو ہم نے وارث بنا دیا۔ ابھی آپ نے بتایا مشرق و مغرب کا، یعنی اسرائیلیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اور ابھی آگے بتایا کہ فرعون نے جو بلڈنگیں بنائی تھی اس کی قوم نے بنائی تھی، اور بڑے بڑے باغات جو چھتوں پر جن کو چڑھایا جاتا تھا انگور وغیرہ کو، ان سب کو ملیا میٹ کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ یہ مولانا، وہ بلڈنگیں جو اس نے بنائی تھی اللہ کی توہین میں، یا حامان ابن لی سرحا، اے حامان میرے لیے ایسی بلڈنگ بنا دے، اور اس پر یہ کہ میں چڑھوں گا، لالی اطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے رب کو پکڑوں گا، جھانک کر کے دیکھوں گا۔ جن بلڈنگوں سے اس نے اپنی الوہیت کا اظہار کیا تھا اور الوہیت کی شوخی دکھاتے تھے، ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ باقی بلڈنگیں جن میں یہ فرعونیت نہیں تھی وہ ان کے حوالے کر دیا، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ کو میری فریاد سمجھ میں آ گئی؟ ما کان یصنع فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم جو، اور خاص باغات کچھ، ان کو ملیا میٹ کر دیا، بالکل تھس نس تباہ کر دیا۔ باقی عمومی زمین کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، لہذا ٹھیک ہے۔ تو الایراث والتوریث، ایراث اور توریث محمول علی بعض المکانات، وہ بعض مکانات پر، اور والتدبیر یتعلق ببعض المکانات، اور تدبیر دوسرے بڑے بڑے جو خدائی کے جن میں دعویٰ ہے وہ، جیسے کہ ہمارے یہاں صرف ایک دو بلڈنگ ہے نا جن میں خدائی کا دعویٰ ہے، بنی گالہ میں، سمجھتے نہیں ہو آپ لوگ؟ جی ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے التوریث محمول علی بعض الاوقات، اور والتدبیر محمول علی ما بعدها، وارثوں کو بنایا کئی زمانے تک، پھر بنی اسرائیل چونکہ واپس اپنے علاقے کی طرف نکلنا شروع کیا، اللہ آپ کا بھلا کر یہاں سے، اور حضرت نے فرمایا جہاد کر، شوق ہو گیا کہ ہم شام اور دمشق جائیں گے، تو کسی زمانے تک ان کو استعمال کرتے رہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سارا ملیا میٹ ہو گیا۔ پہلا جواب تھا کہ التوریث والوراثۃ یتعلق ببعض المکانات والتدبیر یتعلق ببعضها، اور اب یہ ہے کہ اللہ کا توریث محمول علی بعض الاوقات ہے، اور اللہ کا تدبیر دیگر اوقات پر محمول ہے۔ فلا تو گڑگڑ نہ کرو، دردنا گذشت وعدت شرط دان، وعدت موضوع محمول و مکان، وعدت شرط و اضافت جزء کل قوت فعل است در آخر زمان۔ تناقض نہیں ہے، اوقات الگ الگ ہے، چیزیں الگ الگ ہیں۔ زید کالا ہے، زید سفید ہے، زید کالا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بعض اعضاء اس کے سفید ہے، بعض کالا ہے، گڑ نہ کرو۔ وجاوزنا بی بنی اسرائیل بحر قلزم سے ہم نے بنی اسرائیل کو پار کرایا، فاتوا علی قوم یعکفون، یہ قوم کون تھی؟ یہ عمالقہ تھے، ان کا گزر ہو گیا عمالقہ کچھ لوگوں سے، یعکفون علی اصنام کائنۃ لہم، اپنے بتوں پر اعتکاف دھرنے دے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یعکفون علی اصنام۔ قالوا، جب ان بتوں کو دیکھا کہ لوگ بت پوج رہے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کائنتاً کما لہم آلیہ، ہمیں بھی ایسی اجازت دے دو ہم بت بنائیں۔
خدا جو ہے نا ان کو پسند نہیں ہے، سمجھے، یہ قوم ہے جی۔ جب ان کو دیکھو بت پرستوں کو دیکھا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی ایسی زمینی الہ مقرر کر دو، کائنتاً کما لہم آلہہ، جیسے کہ ان کے لیے۔ اب یہ لہم خبر مقدم، آلہۃ مبتدا مؤخر، یہ اللہ کو بتاویل مصدر ثابتۃ کائنتاً، یہ صفت بنے گا الہن کے لیے، الہن مفعول ہے جنہ، اجعل لنا الہن، آلی الہن کائنتاً، اور الہن کائنتاً کما لہم آلہہ، جیسے کہ ان کے لیے، کائنت نہیں کائنن، کما لہم آلہہ، قال انکم قوم تجہلون، تم لوگ بڑی ناواقف جاہل قسم کے خدا کو چھوڑ کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ہؤلاء، یہ لوگ متبر ما ہم فیہ، یہ تباہ شدہ برباد ہوں گے ان کا وہ عمل جس میں یہ لگے ہوئے۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، ہم بنے گا مبتدا اور ثابتون کائنون اللہ کو بنا کرے خبر، یہ ما موصول کے لیے صلہ، ما موصول نائب فاعل متبروں کا، اور باطلوں کا عطف ہے اللہ کو بنا کرے متبروں پر، ما کانوا یعملونہ معمولاتہم یا عملہم، یہ باطل کے لیے فاعل ہے، باطل کا عطف ہوگا متبروں پر، یہ ان کے لیے خبر ہے، فلا تو گڑگڑو لہذا گڑگڑ نہ کرو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل، بے شک یہ لوگ متبرون تباہ شدہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے جس عمل میں یہ لوگ لگے ہوئے، وباطل ما كانوا يعملون، ضائع اور حدر اور بیکار ہے جو عمل ان کا۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ، کیا غیر اللہ کو، اطلب لکم الہا، غیر اللہ کو تلاش کر کے تمہارے لیے معبود بناؤں، مجھ سے موسیٰ سے یہ ہو نہیں سکتا۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی نے تمہیں فضیلت دی ہے ساری کائنات پر، اتنے انبیاء تمہیں بھیجے، 4000 انبیاء تو میں نے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، سبحان اللہ۔ اعلیٰ عالمی زمانکم، کھاؤ جس کا اسی کا گاؤ، نبی تمہیں بھیجے اللہ، کھلائے بھی تمہیں اللہ، فرعون سے تمہاری عزتوں کو محفوظ رکھے اللہ، اور ابھی میں بتوں کے سامنے تمہیں جھکا دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، سمجھتا ہے؟ اس لیے مولوی صاحب ہم لوگ بھی کھا رہے ہیں اللہ کے نام پہ، سمجھ میں آ کہ سارے مولوی جتنے اللہ کے نام پہ اور محمد رسول اللہ کا نام لے کر کے جیسے ہم نے دکان چمکائی ہے، کسی نے بھی نہیں۔ اس محمد سے وفا کرو، اس پیارے محمد سے وفا کرو، اس اللہ سے وفا کرو۔ اللہ کا نام جیسے بزنس ہم لوگوں نے بنایا، کسی نے بھی نہیں بنایا، سمجھتا ہے؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کے اتباع اور چمچوں سے آپ کو نجات دے دی، درحال کہ یسومونکم سوء العذاب، چھکاتے تھے آپ کو، اور اللہ آپ کو برا قسم کا عذاب، یقتلون ابناکم، یہ عطف بیان ہے، بمنزلہ عطف بیان، بمنزلۃ البدل کے، تمہارے بچوں کو ایک ایک کر کے قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ عورتیں بنیں اور ان سے ہم خدمت لے لیں، ویستحیون نساءکم، اور یستحیون نساءکم کا دوسرا معنی آپ کو بتائیں، یستخدمون فروج نسائکم، حیا نسائکم، تمہارے عورتوں کے شرم گاہوں کے ساتھ کھیلتے تھے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ، اس نجات کے اندر بلاءٌ کائن عظیم، ایک نعمت ہے اللہ کی جانب سے، عظیم نعمت ہے۔ اگر یہ ہے کہ ذالک کا مشار نے لے نجات کو، نجیناکم اذ انجیناکم کو قرار، اور اگر قتل ابنا اور استحیاء نساء اس کو قرار دے تو پھر تمہارے بچوں کے قتل کرنے میں تمہارے لیے بلاء بڑی مصیبت ہے اللہ کی جانب سے، عظیم سنگین قسم کا۔ یہ الف لام میں بتا چکا ہوں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا 30 راتوں کا۔ عرب لوگ چونکہ رات ہی کہتے، مراد اس کے 3 دن ہی ہوتے، ان کی وہ تاریخ گنتے راتوں سے، مولانا تاریخ گنتے راتوں سے، سمجھ رہے ہیں؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، پہلے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتوں کا وعدہ آپ سے لے لیا۔ پھر اس کے بعد یہ چلہ کشی آپ نے کی، نبوت مل جائے گی، تورات آپ کو، وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، اس کو پورا کر دیا 10 میں، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، اللہ کا وعدہ مقرر کردہ وقت 40 لَيْلَةً، 40 دن پورے ہو گئے۔ وقال موسیٰ، حضرت جب جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام یہ کہ طور کی طرف، قال موسیٰ لأخی ہارون، اپنے بھائی حضرت ہارون سے فرمایا اخلفنی فی قومی، میرے قوم میں یہ ہے کہ قوم کے اندر آپ میرا خلیفہ بن جاؤ، پیچھے وَأَصْلِحْ، اور قوم کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، جو ان میں فساد کار ہو زمین میں ان کی راستے پہ کبھی ان کی پیروی نہیں کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ ہمارے پاس طور میں آ گئے وقت مقرر پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ نے اسے گفتگو فرمائی، کلیم بن گیا، قال یا ربی، حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق بھی ہو گیا، یا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے دکھا دے اپنے ذات کو، یا اللہ مجھے دکھا دے، انظر الیک میں تجھے دیکھتا رہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ مجھے دیکھیں گے نہیں، ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کو دیکھ لو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنے جگہ پر یہ کہ ٹھہر جائے، فسوف ترانی، اب تو مجھے دیکھیں گے۔ مولانا ان آتا ہے امکانیات میں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تو استقرار مکان یہ ممکن ہے، فسوف ترانی، لہذا یہ بھی امکان ہے، ممکن نہیں ہے، سمجھے؟ شرط یہ ممکن ہے تو جزا بھی ممکن ہے۔ لن یہ اس کے لیے تعبید کے لیے نہیں آتا، تاکید کے لیے آتا ہے۔ یہی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وزارت تعلیم میں ان لوگوں نے، اللہ آپ کو بھلا کر، یہ منطق استعمال کی، شیعہ نے، ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ اللہ کو دیکھیں گے نہیں، اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل نہیں دیکھیں گے۔ شیعوں کا مذہب اور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھیں گے نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور میں نے عرض کیا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، خبردار کافروں کو تو ہمیشہ اللہ سے روکا جائے گا، وہ اللہ کہے گا میرے قریب بھی نہ جائے کافر، یکسو فیہا جہنم میں ذلیل ہو جائے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ دیکھیں گے نہیں۔ معتزلہ کا بھی مذہب یہی ہے، اور ان کے ساتھ شین و یا عین و ہا، لیکن ان کا کہنا یہ کہ دلیل کہ لن ترانی، لن آتا تعبید ابدیت کے لیے، اس کا معنی لن ترانی ابداً ابداً، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے، سواء کان فی الدنیا و فی الآخرت، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور لن آتا ہے ابدیت کے لیے، یہ انہوں نے کہا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، لن صرف تاکید کے لیے آتا ہے، لا ان آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا، سمجھے بھائی؟ یہ صرف تاکید کے لیے آتا ہے۔ اب ابدیت، دوام، وہ کرائن خارجیہ سے آگا، فی نفسی اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ اے گل جی اگر کچھ بولے پڑا اے جنے دا پتر، باقی مسئلہ رہ گیا، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ دیکھا اس چیز کو جاتا ہے کہ جو جسم رکھتا ہو، یہ ہے غلط، منطق والا سارا مسئلہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا الشکل المثلث شکل یحیط به ثلاثۃ اضلاع، یہ درمیان والا حصہ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ کہتے آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون سا جسم ہے؟ اگر وہ جسم کہتا تو پھر میری بمباری بھی شروع ہوتی، میں اس سے حیولہ بھی پوچھتا، حیولہ بنا کر کے چھوڑ دیتا اس کو، سمجھے بھائی جان؟ حیولہ اور اسی طریقے صورت جسمی ہے، ایسے آسان نہیں ہے مولوی صاحب۔ ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فلما تجلى ربه على الجبل، لام علی کے معنی میں، وطلہ للجبین علی الجبین، یہ وہاں بھی لام علی کے معنی میں، اللہ پاک نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈال دی، جعلہ دکا، اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، مدکوکن، ٹکڑے ٹکڑے، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام درحالے کے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، فلما افاق، حضرت موسیٰ کو ہوش آ گیا، قال سبحانک تبت الیک، پروردگار تیری طرف میں رجوع کر رہا ہوں، وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے مجھے یقین ہے، بانک لا ترى فی الدنیا، انا اول المؤمنین، انا اول الموقنین، مجھے یقین ہو گیا سب سے پہلے، بانک لا ترى فی الدنیا، دنیا کے اندر آپ کو نہیں دیکھا جاتا۔ جب انا اول المؤمنین بانک لا ترى فی الدنیا من هذه الامت، اپنے امت اسرائیلی میں سب سے پہلے مجھے یقین ہو گیا، سمجھتا ہے؟ اور تیسرا معنی یہ، وانا اول المؤمنین وانا اکمل المؤمنین من هذه الامت، بنی اسرائیل میں سب سے کامل ایمان میرا، اب اول و اکمل کے معنی میں ہو گیا، وانا اول المؤمنین۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، میرے رب نے فرمایا کہ موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، میں نے چن لیا آپ کو، منتخب کیا لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغام دے کر، وہ بھی کلامی، آپ کو کلیم بھی بنایا اور آپ کو نبوت سے سرفراز بھی کیا، سمجھے؟ مولانا علماء کے لیے اور اللہ والوں کے لیے ہمیشہ اللہ نے لفظ استعمال استفاء کا کیا، انبیاء کے لیے بھی۔ اب استفیت کا اللہ مستفی ہے اور موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہم اللہ، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، حافظ اور علماء کو اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا، اللہ خود مصطفی ہے، خدا کا شکر ادا کرو سب کو الحمدللہ، سمجھتا ہے؟ انبیاء کے لیے جو لفظ اللہ نے استفاء کا استعمال کیا ہے، ہمارا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مصطفی، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اس پر ساتھی جتنا خدا کا شکر ادا کرے کم ہے، میرے نالائق کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں، بس سمجھے؟ میں نے منتخب کیا، آپ کو چن لیا،
بندوں پر لوگوں پر بھی رسالت اپنے پیغام دے کر کے، وہ بھی کلامی اور کلام کی تو میرا کلیم ہے۔ فخذ ما آتیتک، جب مسئلہ حقیقت حال یہ ہے اذا کان الامر کذالک فخذ ما آتیتک من التوراۃ، جو تورات آپ کو دے رہی ہے مضبوطی سے لے لو، وکن من الشاکرین علی هذه النعمت، نعمت کے شکر ادا کرے، ساتھی قرآن بھی پڑھ رہے خدا کا شکر ادا کرو، وکن من الشاکرین۔ وکتبنا له فی الالواح، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھ دیا فی الالواح تختوں پر، من کل شیء، ہر قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، موعظۃ تفصیلا، موعظۃ و تفصیلا من کل شیء، یہ اس سے حال بنے گا، واضح و نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، ہر بات یہ ہے کہ لکھ دی۔ یہ من کل شیء یہ بھی ایجاب عرفی ہے مولانا، جیسے کہ بلقیس کے لیے آیا وہ اوتیت من کل شیء، بلقیس کو سب کچھ دیے گئے تھے، حالانکہ مردانگی اس کو نہیں دی تھی، بلقیس کے پاس ساری چیزیں تھیں تو کیا ہے، مردانگی تھی۔ اس لیے اس قسم کے سادے لوگوں کو ترجمہ پڑھنا ہی حرام ہے، یہ ایجاب کلی عرفی ہے مولوی صاحب، یہاں بھی اس طرح، اور قرآن میں بھی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن کے ہر چیز کا بیان ہے۔ تو اس سے بھی ہمارے لوگ با را یا لام واو یا، یہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں اسی طریقے پر کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ تو محمد تو قرآن کے بڑے عالم تھے، اور ادھر سے ہمارے شاعر نے کبھی پوری کر دی، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصران افہام الرجال، سارے علوم قرآن میں ہے، ہر چیز قرآن میں ہے۔ منظور احمد کس قرآن میں کس جگہ پر، تم قیامت تک نکالو۔ میرے والد صاحب نیک محمد کہاں ہے، اور زرچین ہمارا علاقہ ہے، وہ زرچین کہاں ہے، قوم شیخ کدھر ہے، وڈ کہاں ہے، آیا سمجھ میں، یہ چیزیں تھوڑی ہیں۔ تو اس لیے تفاسیر کہتے ہیں کہ ما یحتاج الیہ فی امور الدین، امور دین میں دینی امور، سمجھے، اور ادھر سے اصولی خود کہتے ہیں النصوص محدودۃ الحوادث ممدودۃ والنصوص محدودۃ، بولو اصولیین اصول فقہ والے ہمارے خود بخود کہتے ہیں الحوادث ممدودۃ، مسائل کا سلسلہ نئے مسائل ممدودۃ لمبا ہے، اور والنصوص محدودۃ، اور نصوص محدود ہے، آیت الاحکام بالکل محدود ہے، 500 ہے، اور احادیث الاحکام وہ 2000، اس سے کچھ زیادہ 4000 بھی کوئی نقل کرتا ہے۔ اے جنہ پتر گڑ گڑ نہ کرو مجھے صاحب، لکھ دیا آپ کے لیے فی الالواح، اس لیے آپ سے عرض کیا کہ تورات کلام اللہ نہیں ہے، کتاب اللہ ہے، سمجھتا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر قسم کی اللہ کا فرمات واضح و نصیحت و تفصیل لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، لے لو اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اپنی قوم کو حکم دے دو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، وہ اس کی اچھی باتوں پر عمل کرے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تورات کے اندر کچھ باتیں احسن ہیں، کچھ حسن ہے، لہذا احسن پر عمل کرے، یہ کیا ہے، باقی تورات کو چھوڑ دیں۔ تو یہ تو وہی اللہ آپ کا بھلا کرے، بنی اسرائیل کی بات ہوگی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کو لے لیں گے۔ اس لیے بزرگان دین یہ کہتے ہیں یہ احسن حسن کے معنی میں، یاخذوا بحسنها، یاخذوا بحسنها، یعنی ان التفضیل قد جرد عن معنی التفصیل، اس میں تفصیل میں تفصیل کا معنی ہے ہی نہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ نہیں، تورات میں بھی دونوں قسم کے احکام ہیں، عزیمت وہ احسن ہے، اور رخصت وہ غیر احسن ہے، عزیمتوں پر عمل کریں۔ ہمارے قرآن میں خود ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ، بولو وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ، کوئی گالی دیتا ہے تو گالی دے، تھپڑ مارتا ہے تو تھپڑ مار لے، یہ رخصت ہے آپ کو۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن کوئی اگر معاف کرے، عزیمت تو یہ ہے، یہ بہت اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہا، سمجھتا ہے؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمہ۔ ہو گیا میں لوگوں؟ تو عزیمت اور رخصت تو ہمارے ہاں بھی ہے۔
فخذ بقوة وأمركم يخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. تم سے پہلے جو اقوام گزرے عاد اور سمود ان کے گھر بھی ہم تمہیں دکھا دیں گے جنہوں نے کتابوں پر عمل نہیں کیا، انبیاء کی بات نہیں مانی. دیکھو مضبوطی سے اس کتاب کو پکڑو ورنہ سأريكم دار الفاسقين. عاد اور سمود کی بستیاں بھی تمہیں دکھا دیں گے کیسے ملیا میٹ کر کے ان کو چھوڑ دیا. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. میں اپنے آیاتوں سے پھیر دیتا ہوں، محروم کر دیتا ہوں لوگوں کو جو کہ تکبر کرتے زمین میں بغیر الحق. ناحق تکبر ناحق تکبر کی تو ویسے بھی اجازت نہیں ہے، لیکن ذہن میں آ رہا کہ ایک جگہ پر تکبر حق کے لیے تکبر کی اجازت ہے. میدان جنگ کے اندر دبلا پتلا آدمی ہے، کہتے ہے کوئی ماں کا لال جو مجھ سے کشتی لڑے آئے میرے تلوار کے سامنے. میرا رب اوپر سے فرشتوں کو کہتا ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے. سمجھ تکبر حرام ہے، الکبریاء اور ردائی، لیکن بعض جگہوں میں اس کی اجازت ہے. میدان جنگ میں بالکل دبلا پتلا ہے کوئی ماں کا لال جو مجھ سے کشتی کرے، ماں کا دودھ اس کو یاد دلاؤں گا. اس سے بڑا تکبر یہ ہے تکبر، لیکن اللہ ان الفاظ سے پیار کرتا ہے. سمجھتا ہے میرا رب ان سے پیار کرتا ہے. جی ناحق فرماتا ہے کہ جو غرور و تکبر وَيَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، ایک ایک کر کے اگر آپ ان کے پاس معجزہ لائیں گے، اگر یہ دیکھیں گے ہر قسم کے معجزے ایک ایک معجزے کو لا یؤمنوا بِهِ ایمان نہیں لائیں. وَيَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ، اور اگر ہدایت کی بات دیکھیں گے لا يَتَّخِذُوا سَبِیلًا، تو فرماتے ہیں کہ اس کو کبھی اپنے لیے راستہ نہیں بنائیں گے کہ اس پر عمل کریں. وَيَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ، گمراہی کی بات کہیں مل جاتی ہے يَتَّخِذُوا سَبِیلًا، اس کو اللہ کو بنا کر یہ کہ يَتَّخِذُوا سَبِیلًا، اس کو راستہ بناتے يَسْلُكُونَهُ، جس پر وہ چلتے ہیں. ذَلِكَ، یہ سب کچھ اس لیے بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دی، تکذیب کر دی. وَكَانُوا غَافِلِينَ عَنْ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات کی. یہ مبتدا ہو گیا موصول صلہ. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے عمل رائگان ہو گئے. هَلْ يُجْزَوْنَ، ان کو بدلہ نہیں دیا جائے گا. لا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مِنَ السَّيِّئَاتِ، جو برائیاں کرتے اسی کے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ مِن بَعْدِ ذِهَابِهِ إِلَى الطُّورِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے طور چلے گئے تو فرماتے ہیں کہ اتخذ قوم موسیٰ من بعد ذهابه من بعد خروجه الى الطور، طور کی طرف جب آپ نکلے اتخذ قوم موسیٰ عجلا، ایک گوسالہ انہوں نے بنا دیا. جسدن، ڈھانچہ ہے، موصوف صفت مل کر کے اللہ جسدن موصوف لہو خوار، یہ اس کے لیے صفت بنے گا. اللہ آپ کا لہو خوار، گائے جیسے اس کی آواز تھی خوار، یہ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے بدل بنے گا اجلن سے. فرماتے ہیں کہ وَاتَّخَذَ مِنْ حُلِيِّهِمْ، زیورات سے بنایا تھا. اب یہ حال مقدم ہوگا من حُلِيِّهِمْ. اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِ ذِهَابِهِ عِجْلًا جَسَدًا، گوسالہ جو ڈھانچہ ہے، ایسا ڈھانچہ ہے کہ لہو خوار، گائے کی آواز اس کے لیے تھی. یہ قوم موسیٰ نے بنایا کائنا من حُلِيِّهِمْ، یہ گوسالہ تھا ان کے زیورات سے بنا ہوا. ہو گیا مولانا؟ علم یرو، کیا معلوم نہیں ان کو انہ لا یکلمہم، کیا دیکھتے نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہے. علم یرو، سمجھ، یہ رؤیت علمی ہے. انہ لا یکلمہم، یہ گوسالہ ان سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا. ولا یہدیہم سبیلا، اور کسی راستے کی رہنمائی نہیں کر سکتا. اتخذوا الہا، اسم کو انہوں نے معبود بنا دیا. وکانوا ظالمین، ظلم کہتے وضع شیء فی غیر محلی، عبادت اللہ کا حق ہے انہوں نے لا کر کے گوسالے پہ تھوپ دیا. ہو گیا مولانا؟ حضرت آگے شومو، کیا کیا تم لوگوں نے؟ گوسالے کو معبود بنایا. وَلَمَّا سُكِتَ فِي أَيْدِيهِمْ، جس وقت یہ ہے کہ وہ پچھتاوے اور نادم ہو گئے. وَلَمَّا سُكِتَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ فی ایدیم نائب فاعل سُكِتَ کا. وَلَمَّا سُكِتَ فِي، اپنے ہاتھوں میں جب گر پڑے یعنی نادم ہو گئے. مولانا جب آدمی پشیمان ہوتا ہے، مسجد میں چٹھی کرتا ہے اور لوگ اس کو لعنت کرتے ہیں، پھر جا کر کے تھپڑ مپڑ اس کو پڑے تو پھر جا کر کے اپنے کمرے میں اس طرح کرے گا. اب سر اس کا ساکت ہے اور ہاتھ اس کے مسکوت فیہا ہے. نادم آدمی اسی طرح کرتا ہے. کچھ بولے پڑا؟ امام بخاری بھی یہی کہتا ہے، امام بخاری
سمجھے؟ تو اس لیے یہ لوگ ترجمہ اس کا کرتے ہیں سکت فی ایدہم، جب نادم ہو گئے، پچھتانے لگے، پچھتاوا ہو گیا ان کو، اور اللہ کا پریشانی ان کو ہوگی، تو چونکہ عام طور پہ اس کی حالت یہی ہوتی، ورأوا، ان کو یقین ہو گیا انہم قد ضلوا، کہ توحید سے بھٹک گئے، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، اگر اللہ رحم نہیں کریں گے ہم پر، ماں ویغفر لنا ولم یغفر لنا، بخشیں گے نہیں، لنکونن من الخاسرین۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم کے پاس آگے، غضبان، غصے کی حالت میں دران، آسفاً، غم زدہ ہو کر کے افسوس کرتے ہوئے، اڑے کچھ بلا پڑھا مولانا؟ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت برا ہے کہ جو تم لوگوں نے یہ کہ بئس ما خلفتمونی، جو میرے پیچھے جانشینی اختیار کی ہے، بئس الشیء شیئا خلفتمونی، بئس الشیء شیئا خلفتمونی، آپ کو بتا چکا ما موصوف ہوگا، خلفتمونی پورا جملہ صفت، یہ تمیز بنیں گے اس کے لیے، بئس الشیء شیئا خلفتمونی، موصوف صفت مل کر کے تمیز بنیں گے اس کے شیئن کے، اور شیئن بئس کا فاعل ہو گیا، مخصوص بالضم محذوف ہے، بئس الشیء شیئا خلفتمونی خلافتکم بعدی، خلافتکم بعدی، میرے پیچھے یہی خلافت تھی کہ جو جانشین ہیں، عاجلتم امر ربکم، کیا اللہ کے حکم میں، مولانا یہ اللہ کی توحید کے لیے غصہ تھا، اس لیے نہ موسیٰ کو آپ ظالم کہیں گے، نہ ہارون کو مظلوم کہیں گے، سمجھتا ہے؟ اسی سے ہمارے علماء انہوں نے ضابطہ نکالا ہے، مشاجرات انبیاء، مشاجرات صحابہ، اس میں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، تلک دماء طہر اللہ منہا ایدینا فلا نلوث بها السنتنا، صحابہ نے ایک دوسرے کو اگر قتل و قتال بھی کیا، ہم نہیں کہیں گے کہ کوئی ظالم ہے کوئی مظلوم، دشمن اللہ آپ کو بھلا کرے درمیان میں وہ آگے۔ ہم نے دیکھا، آپ بھی تو بڑے ہیں، آپ کے تو خیر آپ کا تجربہ زیادہ ہے، ہم نے دیکھا مولوی صاحب اس زمانے میں آگ جلانا سب کو آتا ہے، بجھانا کسی کو نہیں آتا۔ ظالمون نے دیوبند میں اکابرین کو کس طرح لڑایا، ظالمون نے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ پاکستان میں ہمارے اکابرین کو آپس میں کس طرح لڑایا، چمچے چمچے، الچماچم کلہم فی النار، سمجھتا ہے؟ الچماچم، چمچے، حضرت درخواستی مولانا فضل الرحمان کو جدا کر دیا، مولانا غلام غوث ہزاروی مفتی محمود کو الگ کر دیے، سمجھ شریف میں، اور حضرت تھانوی کو، اور اللہ آپ کو بھلا کر مولانا مدنی کے درمیان میں، ان الچماچم کلہم فی النار، سمجھتا ہے؟ ہلڑے پتر، قال بئس ما خلفتم اعجلتم امر ربکم، اللہ کے حکم میں آپ لوگوں نے جلد بازی کی، والقى الالواح، حضرت نے یہ ہے کہ تختوں کو پھینکا، واخذ براس اخی، بھائی جان کا اللہ آپ کو بنا کر سر پکڑا، یجرو الیہ، حال یہ کہ اس کو کھینچ رہا تھا، قال حضرت ہارون نے فرمایا یا ابن ام، میری ماں کا بیٹا، ماں کی شفقتیں زیادہ ہوتی، ورنہ یہ ستیلا بھائی نہیں تھا، سگا بھائی تھا، ماں کی شفقتیں زیادہ اس وجہ سے، ان القوم، قوم بنی اسرائیل نے استضعفونی، مجھے انہوں نے کمزور سمجھا، وقعدوا یقتلوننی، قریب تھا آپ کے جانے کے بعد مجھے قتل کر دے، جب اذا کان الامر کذالک، حقیقت یہ ہے بھائی جان، فلا تشمت بی الاعداء، فلا تشمت بی، مجھ پر دشمنوں کو خوش نہ کرو، آپ اپنے بھائی کے سر کھینچیں گے، داڑھی کھینچیں، یا واخذ براس اخی یجرہ الیہ، قال یا ابن ام، دوسری جگہ پر فرمایا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی کو نہ پکڑو، اڑے چھوکرا، جہاں داڑھی پکڑنے میں آ جائے، اپنے پکڑا مٹھی میں آ گئے تو اس کو کہا گا لا تاخذ بلحیتی، ادھر لا تاخذ، اور داڑھی پکڑ میں آتا ہی نہیں، اس کا سوال ہی نہیں ہے، تو ادھر لا تاخذو ہوگا، لا تاخذ نہیں ہوگا۔ لوٹے میں پانی ہے، آپ پی سکتے ہیں تو کہیں گا لا تشرب ما فی الاناء، سمجھتے ہیں؟ اور اگر لوٹے میں پانی نہیں ہے تو لا تشرب فی الاناء والا ما فی الاناء نہیں ہے، بلکہ لا تشربو ہوگا۔ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہر نبی، سارے انبیاء اس پر اجماع ہے کہ داڑھی ایک مونٹ ہے، داڑھی سب نے رکھی، اور ہمارا حضرت مولانا میم واو دال یا، میم واو دال یا، مودودی کی داڑھی تم پکڑ کر کے دکھاؤ، ادھر ہے بالکل، جیسے آم کو چوستا ہے آدمی، چوسنے کے بعد اس کے چھوٹے سے ریشے رہتے، تو مودودی کا داڑھی اسی طرح، آم دیکھا نہیں دیکھا؟ اب پٹھان کو آم سمجھ میں نہیں آتا،
آم چوسنے کے بعد اس کے جو ریشے رہتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ اس لیے مولانا اجماع ائمہ اربع ہے داڑھی پر۔ ہاں ایک مٹھی سے زائد صحیح قول حنفیہ کا یہ اس کو کاٹو۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہاں سر کا سر بھی پکڑا تھا، داڑھی بھی پکڑی تھی، سمجھے، بال بڑے تھے۔ مودودی کے داڑھی کو کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ اجماع کے امت مسلمہ کے خلاف ٹائی لگانے والا ہے حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی، سمجھے کیا ہے۔ مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت اور اس کی سرگزشت جو حضرت نے لکھا، حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی نے فرمایا، اس کے مضمون دیکھ کر ہم سمجھ رہے تھے بڑا، سب سے پہلے اس کو دیکھا ننگا سر، داڑھی ختم اور ٹائی لگائی ہو، میں نے کہا دا جش دے۔ یہ مولانا ابوالحسن علی ندوی، مسعود عالم ندوی، یہ سارے کے سارے، امین حسن اصلاحی، یہ سب مودودی کے ساتھ تھے، اور کہیں بھی کسی مدرسے سے نہ پڑھا ہے نہ کچھ ہے، صرف مضمون نویس تھا آدمی۔ نیاز فتح پوری اس کا استاد مرتد تھا، مرتد مسلمان ہوتا نا کم از کم، وہ مضمون نویسی اس کو سکھاتا رہا، اور یہ زمانہ آ گیا اردو والوں کا، بس اس میں چلتا ہے، یہ تھا جی۔ اس لیے حضرت اقدس نے لکھا، کتاب لکھی الاستاذ المودودی وشیء من حیاتہ و افکارہ، سمجھتا ہے مولانا بنوری رحمۃ اللہ نے۔ فلا تشمتنی ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، ظالمین کے حکم میں آپ مجھے نہ کر دیں۔ قال یا رب اغفر لی ولاخی، اللہ مجھے میرے بھائی کو بخش دو۔ یہ توحید کی وجہ سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ ظالم نہیں کہیں گے، ہارون کو مظلوم نہیں کہیں گے، تو اسی طرح صحابہ کا قتل و قتال، وہ بھی مشاجرات صحابہ مسکوت عنہا ہے، سمجھے بھائی جن، مسکوت فیہا، ان میں سکوت کریں گے۔ وادخلنا مع القوم ان الذین اتخذوا، قال یا رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔